बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में एक इस्लामिक स्टोरी लेके आई हूँ, एक इस्लामिक कहानी लेके आई हूँ जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटी। ना अरूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा, मेरा मालिक मुझे जिस हाल में रखे बस वो हाल अच्छा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पे निकलते हैं। इतने में वो रास्ते में किसी जगह पे रुकते हैं और शागिर्द से पूछते हैं कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है, तुम्हारी जेब में कुछ है? तो शागिर्द जवाब देते हैं कि मेरे पास में 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया ये 3 दिरहम हो जाएंगे, तो करीब ही पास में आबादी है, तुम वहाँ जाओ और 3 दिरहम की रोटी ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली और रास्ते में वापस आते आते उस सोचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ़ 1 दिरहम दिया था, जबकि मेरे तो 2 दिरहम थे और रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ, अगर मैं रोटियाँ उधर लेके जाता हूँ तो आधी रोटियाँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ले लेंगे, खा लेंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर है कि मैं इनमें से 1 रोटी खा लूँ, क्योंकि उसके माइंड के अंदर, दिमाग में ये बात आती है कि मैंने 2 दिरहम डाला रोटी के लिए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 दिरहम दिया। तो वो रास्ते में जाते जाते 1 रोटी खा लेता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में पहुंचते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि आप 3 दिरहम में कितनी रोटियाँ मिली? उन्होंने कहा 2 रोटियाँ मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1 रोटी खाता है और 1 रोटी उनका शागिर्द खा लेते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सफ़र आगे के लिए शुरू करते हैं और जैसे ही वो चलते चलते आगे दरिया आ जाता है। दरिया को देखकर, जो कि बहुत गहरा होता है और वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं होती, तो शागिर्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बोलते हैं या हज़रत, ये दरिया को हम किस तरीके से अबूर करेंगे? यहाँ पे तो कोई भी कश्ती नहीं है, किस तरीके से हम इस दरिया को क्रॉस कर सकते हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम जस्ट मेरे पीछे पीछे आओ, ये दरिया अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम ये दरिया को अबूर कर लेंगे। और शागिर्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म के साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो दरिया को अबूर कर लेते हैं। और जैसे ही वो दरिया के अंदर से बाहर निकलते हैं तो उनका शागिर्द देखते हैं कि मौजज़ा देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ना तो कपड़े गीले होते हैं, ना पाँव, कुछ भी गीला उनका नहीं होता। तो उनका ये मौजज़ा देखकर उनका शागिर्द बोलता है मेरी हज़ारों जानें आप पे कुर्बान हो कि आज जैसा साहिब एजाज़ नबी पहले माबूस ही नहीं हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द से बोलते हैं क्या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान के अंदर कुछ इजाफ़ा हुआ है? तो शागिर्द जवाब देता है जी हाँ हज़रत, मेरा ए अल्लाह के नबी, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अगर आपका दिल नूर से भर गया है तो आप मुझे ये बताएं कि रोटियाँ कितनी थी? तो फिर शागिर्द बोलते हैं अल्लाह के नबी, रोटियाँ 2 ही थी। तो फिर अल्लाह के नबी उधर से सफ़र दोबारा से आगे के लिए शुरू करते हैं और चलते चलते देखते हैं कि आगे से उनको हिरन्स का एक गौर नज़र आता है। उसके अंदर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हिरन को अपनी तरफ इशारा करके बुलाते हैं। एक हिरन आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस हिरन को ज़िबा करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और अपने शागिर्द को भी खिलाते हैं। और खाने के बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिरन के जो खाल होते हैं उसको हल्का सा फुट से टच करते हैं, लाइक ठोकर जिस तरीके से होता है वो हिट करते हैं उसको और बोलते हैं कि अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो जाओ। तो वो हिरन दोबारा से ज़िंदा होकर अपने हजूम की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। और ये मौजज़ा देखकर शागिर्द बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। तो
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد جواب دیتا ہے اللہ کے نبی میرا ایمان تو پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں اگر تمہارا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے تو ابھی آپ مجھے بتا کیا 3 درہم میں روٹیاں کتنی آئی تھیں؟ تو پھر وہ شاگرد بولتا ہے 3 درہم میں 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ پھر اللہ کے نبی آگے چلنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آگے جاتے جاتے ایک جگہ کے اوپر ان کو ایک پہاڑ نظر آتا ہے، اس کے اندر 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے بولتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ خود لے لیتے ہیں، ایک اینٹ اپنے شاگرد کو دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ جو تیسرا اینٹ ہے یہ اس کا ہے جس نے روٹی کھائی تھی، تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو ان کا شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد شرمندگی کے ساتھ میں بولتا ہے کہ وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لالچی انسان کو وہاں پر چھوڑتے ہیں اور اینٹیں بھی تینوں کے تینوں اس کو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ لو، اور اس کو وہاں پہ چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جو شاگرد ہوتا ہے ان کا، وہ وہاں پہ سٹینڈ ہو کر سوچتا رہتا ہے کہ یہ 3 اینٹیں لے کے میں اپنے گھر میں، سونے کی 3 اینٹیں لے کے اپنے گھر کس طریقے سے پہنچوں گا، کیسے جاؤں گا، وہ اینٹیں وزنی ہوتی ہیں۔ اس کے سوچتے سوچتے وہاں پہ 3 چور آ جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے پاس میں 3 اینٹیں ہیں سونے کی۔ تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد میں وہ تینوں اینٹیں آپس میں، 3 ہوتے ہیں، تینوں اینٹیں آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک ایک اینٹ لے لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اینٹیں لے کے وہاں سے نکلتے تو وہ بولتے ہیں اپنے ایک ساتھی کو، 2 ساتھی مل کے ایک کو بولتے ہیں جاؤ تم جا کے پاس سے کھانا لے آؤ۔ وہ ساتھی ان کا کھانا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پیچھے سے دونوں ساتھی اپنا ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تیسرا ساتھی آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو دونوں اینٹیں ہیں، یہ 3 اینٹیں جو ہیں یہ ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ تو وہ جیسے ہی آتا ہے کھانا لے کے تو اسے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی قتل کرتے ہیں تو قتل کرنے کے بعد میں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی 2، جدھر ہمیں ایک ایک اینٹ ملنی تھی ابھی ادھر ہمیں زیادہ اینٹ ملی۔ تو انہوں نے بعد میں نکلنے سے پہلے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ ان کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ جو تیسرا ساتھی تھا وہ بھی لالچی تھا، وہ جیسے ہی کھانا لینے کے لیے شہر گیا، پاس کی آبادی میں گیا، تو اس کے دل کے اندر بھی لالچ بھر آیا کہ یہ جو ہے میں اگر ان کے کھانے کے اندر زہر ملا دوں گا تو یہ دونوں مر جائیں گے، اور تینوں کی تینوں اینٹوں کا اکیلا میں ہی وارث بن جاؤں گا۔ تو وہ بھی لالچ کے بیس کے اوپر یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن تو ان کا گزر ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہی کچھ دن کے بعد دوبارہ سے ادھر سے گزر ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اینٹیں، تینوں اینٹیں ویسے کی ویسی ہی پڑی ہیں، اور ان کے پاس میں 4 لاشیں پڑی ہیں۔ اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات بولتے ہیں، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دوستو یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو انسان اس دنیا سے لگاؤ کرتا ہے، یہاں کی چیزوں سے لگاؤ کرتا ہے، وہ چیزیں ان کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ چیز کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی تربیت دیں اور نیک راستے کی تربیت دیں، نہ کہ یہ دنیاوی چیزوں کے اندر زیادہ انوالو کریں، دنیا کی پیسے کے پیچھے، جیسے کہ آج کل کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر چیز صرف پیسے پیسے ہی سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا تربیت اور اپنا خود کو یہ دنیا سے ہٹ کے ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ تربیت دینی چاہیے۔ جی فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو اور آپ مزید اس طریقے سے سٹوری سننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یا آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ
کس ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں، میں وہ ٹاپک کے اوپر آپ کے لیے ویڈیو ضرور کریٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ گائز فار لسننگ مائی ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.